إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اس دنیاوی زندگی میں انسان کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں اور اعمال یا جو واجبات ہیں ٹکرا جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس کے اوقات کس پر خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا، یہ ٹکرا جائے. اس دنیاوی زندگی میں ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خرچ کس پر کرنا ہے، اوقات کس کو دینا ہے، ذمہ داریاں کب کہاں کیسے ادا کرنا ہے، یہ ٹکرا جاتی ہیں. اور اس دنیا کے اندر عقل مند، ذہین، ماہر اسی کو کہا جاتا ہے جو شخص ان اعمال کے اندر، ان ذمہ داریوں کے اندر جو سب سے اہم ہے اس کو آگے رکھے، اس کو انجام دے. یعنی کہ اس تمام اہم چیزوں میں جو سب سے اہم ہے، جو مقدم ہے، اس کو آگے کرنا اور اس سے کم اہم ہے اس کو پیچھے کرنا. اس چیز کو جو انجام لے جائے، انجام دے لے جائے، دنیاوی اعتبار سے وہ عقل مند ہوتا ہے. یعنی دنیا کے اندر ترجیحات کا، اولویات کا بڑا مقام ہے. جو شخص اس کے اندر فیل ہو جائے، دنیا کے اندر اپنی ترجیحات کے تعین کے اندر، تو دنیا والے اسے اچھا نہیں سمجھتے.
یہی مفہوم شریعت کے اندر بھی موجود ہے کہ کس چیز کو مقدم کیا جائے، کس چیز کو مؤخر کیا جائے، چھوٹے کو بڑا نہ کیا جائے، بڑے کو چھوٹا نہ کیا جائے، اہم کو غیر اہم پر ترجیح دی جائے اور جو غیر اہم ہے اس کو پیچھے کیا جائے۔ اسی کو کہتے ہیں اولویات، ترجیحات، پریورٹی، کہ انسان کب کس چیز کو مقدم کرے، کب چیز کو کیا یہ مؤخر کرے۔ شریعت کے اندر یہ چیز انتہائی طور پر مؤکد ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآنی آیات کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اجعلتم سقایۃ الحج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ مسجد حرام کی تعمیر، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن یہ ایمان کے مقابلے میں اچھی نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان میں کچھ چیزیں اہم ہیں، کچھ چیزیں کیا یہ غیر اہم ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو، جو شخص اولویات کو نہیں سمجھتا ہے اس کو دھمکی بھی دی۔ جو آدمی ترجیحات کو نہیں سمجھتا، غیر اہم کو اہم قرار دے کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ نے اس کی دھمکی دی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ دنیاوی تعلقات، تمہارے والد، تمہارے بیٹے، تمہاری تجارت، تمہارے مال، یہ تمہارے مسکن، تمہارے گھر، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ چیزیں برابر نہیں ہوتی ہیں، اعمال میں کچھ مقدم ہوتے، کچھ مؤخر ہوتے، کچھ بڑے ہوتے، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسی کو جان لینا انسان کی فقہ ہے، فقہ، سمجھداری یہی ہے کہ انسان جانے۔ اسی لیے سلف سے یہ منقول ہے کہ لیس الفقیہ من یعرف الخیر من الشر، فقیہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو برائی کے مقابلے میں بھلائی کو کیا یہ جانے، سب جانتے ہیں، لیکن فقیہ وہ ہے من یعرف خیر الخیرین ومن یعرف شر الشرین، کہ جو شخص دو بھلائیوں میں بہتر بھلائی کو جان لے وہ فقیہ ہے، برائیوں میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ اس کو جو جان لے دو برائیوں میں، وہی کیا ہے یہ فقیہ ہے۔ یہ فقہ، اولویات، ترجیحات ہمارے معاشرے سے غائب ہے، اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اپنی ترجیحات کو متعین کیا نہیں کیا ہے۔ آج دیکھیں گے فکری اعتبار سے ہو، اقتصادی اعتبار سے ہو، سماجی حوالے سے ہو، ہر جگہ اس اولویات، اس ترجیحات کے سلسلے میں خلل کیا یہ پایا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے فن ہے، تفریح ہے، اس کو مقدم کر دیا گیا ہے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ انٹرٹینمنٹ ہو، اس پر زیادہ سے زیادہ کیا یہ فوکس کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ جسمانی تربیت، جسم کو اچھا بنانا، بہتر بنانا، اس کے اوپر زیادہ ترجیح دیتا ہے انسان بنسبت اس کے کہ اپنی ذہنی نشو و نما کی جائے، عقل کی نشو و نما کی جائے، اس کے ثقافت کو، اس کی تعلیم کو، اس کے علم کو کیا یہ بلند کیا جائے۔ یہاں پر بھی کیا یہ خلل کیا یہ پایا جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ روح کے مقابلے میں آدمی جسم کی طرف کیا یہ زیادہ کیا یہ مائل ہے۔ اولویات اس کے اندر کیا ہے یہ اس کے اندر خلل کا شکار ہے، ترجیحات کا کوئی تعین اس کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ چیز پہلے بھی کیا یہ پائی جاتی تھی، یہ خلل اولویات کا ازمنہ قدیم کے اندر پہلے بھی کیا یہ پایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے واقعات کیا یہ موجود ہیں، کچھ سلف کے واقعات، پرانے واقعات بھی کیا یہ موجود ہیں۔ عراقی لوگ فتنوں کے بہت زیادہ اس کے اندر کیا یہ مبتلا تھے۔ ایک بار وہ آئے کسی امام سے سوال کرنے کے لیے مچھر کے خون کے سلسلے میں، کہ مچھر کا خون اگر کیا ہے یہ اس کو مچھر کو مارنا یہ اس کا گناہ کیا ہے۔ تو اس امام نے، سلف کے جو بڑے امام تھے، انہوں نے کہا کہ تم نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیے اور مچھر کے خون کے سلسلے میں کیا یہ سوال کرتے ہو؟ اولویات کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، ترجیحات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
خلق قرآن کے مسئلے پر جب انہیں مارا گیا، تکلیف دی گئی، تو جب کوڑا مارا جاتا تھا تو جو خون نکل کر ان عراقیوں کے پاس جاتا تھا تو اس کے بارے میں امام احمد سے سوال کرتے تھے کہ یہ خون جو ہمارے اوپر پڑ گیا یہ پاک ہے یا ناپاک؟ اولویات کے نہ ہونے کی وجہ دیکھیے، اور وہ ظلم، وہ تعذیب، وہ عذاب دینا جو امام احمد بن حنبل پر تم نے روا رکھا، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں؟ یہ اولویات میں خلل ہے، ترجیحات میں خلل ہے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، ای العمل احب، ای العمل افضل، ای الاسلام افضل۔ اسلام سارا کا سارا بہتر ہے، ایمان سارا کا سارا بہتر ہے، لیکن ان اعمال میں، ان اسلام میں، اس ایمان میں سب سے افضل اور بہتر درجہ کس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کرتے تھے۔ یعنی مفہوم یہ ہوا کہ اولویات کا جاننا، ترجیحات کا جاننا، یہ انتہائی طور پر کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ شریعت اس پر بہت ہی زیادہ کیا ہے، یہ تاکید کر دی ہے۔ اور نہ صرف ہے کہ شرعی اعتبار سے اولویات کا جاننا ضروری ہے، بلکہ یہ مہارت ہے۔ اپنی ذات کو کیسے چلایا جائے، اپنی فیملی کو کیسے چلایا جائے، اپنے معاملات کو کس طریقے سے درست رکھا جائے، اس کے لیے بھی اپنی ترجیحات کو متعین کرنا، اولویات کو متعین کرنا، پریورٹی کو متعین کرنا، یہ انتہائی کیا ہے، ضروری ہے۔ اس خلل کو پورا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سلف نے جو قواعد بتلائے ہیں شریعت کے اندر کہ انسان کس چیز کو مقدم کرے، کس چیز کو مؤخر کرے، ان میں کچھ اہم قاعدے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ انسان توحید کو، عقیدے کو بنیادی طور پر سب سے پہلے کیا ہے، مقدم کرے۔ توحید سب سے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا خلل کیا ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ ایمان، عقیدہ، اللہ کی معرفت کے انسان کی اولویات اور ترجیحات میں سب سے مقدم کیا ہے، ہونا چاہیے۔ مختلف احادیث اس سلسلے میں کیا ہی آئی ہے۔ ایمان باللہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہی ایمان ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، جو بھی ایمان کے تقاضے ارکان اس کو کیا ہے، ایمان لایا جائے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل کیا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ انسان آئے گا، اس کی مثال اللہ نے دیا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ کافر اپنے اعمال کو لے کر آئیں گے، ہباء منثورا ہوں گے۔ یعنی ایسے شخص کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی، دیکھتا ہے سامنے پانی ہے چٹکل میدان میں، دھوپ نکلی ہوئی ہو، لیکن جاتا ہے پیاسا آدمی، دیکھتا ہے وہاں پر کچھ بھی کیا ہے نہیں ہے۔ ایسے کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا یہ بہت زیادہ کیا یہ توجہ دی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو کہا جائے کہ توحید مقدم ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کلمہ توحید نہیں بلکہ توحید الکلمہ، یعنی کلمہ توحید کو مقدم نہیں کیا جائے بلکہ توحید الصفوف، یعنی اتحاد کیا جائے، اتفاق کیا جائے، توحید الکلمہ کیا یہ کیا جائے۔ بغیر توحید کے، بغیر کلمت توحید کے توحید الکلمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مختلف احادیث کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی آیتیں نازل ہوئی، پہلے شریعت نازل نہیں، پہلے ایمان نازل ہوا۔ اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ پہلے جنت اور نار کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، ایمان کا، عقیدے کا، معرفت کا، اللہ رب العالمین کی ذات اور اس پر ایمان کی دو ساری چیزیں۔ اما عائشہ کہتی کہ اگر نہیں ہوتا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو جب اگر حکم احکام نازل کر دیے جاتے تو وہ لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب پینا تو چھوڑیں گے نہیں، ہم زنا کرنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اگر ان پر ڈائریکٹ حلال اور حرام کیا یہ نازل کر دیا جائے۔ پہلے ایمان کو کیا یہ بڑھایا جائے گا، عقیدے کو کیا یہ بڑھایا جائے گا، اس کے بعد ہی کسی چیز کی کیا یہ اولیت کیا یہ دی جائے گی۔ لہذا ترجیحات کا پہلا قاعدہ یہ کہ انسان عقیدے کو، معرفت الہی کو، توحید کو کیا یہ مقدم کرے۔ دوسرا قاعدہ اولویات کے سلسلے میں، ترجیحات کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان فرائض اس کو کیا یہ مقدم کرے نوافل کے مقابلے میں۔ نوافل دونوں چیزیں بہتر ہیں، دونوں چیزیں اہم ہیں، دونوں چیزیں بہتر ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی فرائض کی کیا یہ پابندی کرے۔
فرائض نوافل پر کیا ہوگی؟ یہ مقدم ہوگی. ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے کچھ فرائض کو تم پر کیا یہ متعین کیے، اس کو تم لوگ کیا یہ ضائع نہ کرو. اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہونے کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے فرائض کی کیا یہ پابندی کرے. اس سلسلے میں اتنی زیادہ سختی اس سلسلے کے اندر کیا یہ آئی ہوئی ہے کہ انسان اگر فرائض کو چھوڑتا ہے، نوافل کا بہت زیادہ کیا یہ اہتمام کرتا ہے، تو شریعت کے اندر یہ محمود عمل نہیں ہے، یہ بہترین چیز کیا یہ نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مثالوں میں کہ بیوی اگر شوہر اس کا کیا یہ موجود ہے اور وہ نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزے رکھے، اس لیے کہ یہاں نفلی روزے رکھنا اہم ہے، ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، لیکن اولویت جسے دی جائے گی وہ شوہر کی اجازت، اس کی خدمت اور وہ ساری چیزیں اس کے کیا یہ مقدم ہے، اس کے بعد اس کو کیا یہ اور چیزیں کیا یہ کی جائیں گی. لہذا فرائض مقدم ہوں گے نوافل کے مقابلے میں. ایک تیسری چیز جو اس سلسلے میں آئی ہے کہ اولویات کس کو دی جائے، ترجیحات میں کیا کیا جائے، اس میں یہ ہے کہ بندوں کا جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین کے خالص حق پر کیا ہوگا یہ مقدم ہوگا. بندوں کا جو حق ہے اللہ کے خالص حق پر کیا ہوگا یہ مقدم ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کسی کے اوپر حج فرض ہے، اللہ کا حق ہے، اور اس پر قرض بھی ہے، قرض بھی اس پر ہے، تو اس پر یہ اہم چیز ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے قرض کو ادا کرے، اس کے بعد اپنے حج کے سفر کی کیا یہ تیاری کرے. یا تو وہ اس سے اجازت لے لے، یا اس کو یہ اتنا ظن غالب ہو کہ وہ اس کا قرض ادا کرنے آ کے ادا کر دے گا، اس سے اجازت دے، اس کے بعد وہ کیا ہی کر سکتا ہے. لوگ اس سلسلے میں افراط اور تفریط کے کیا یہ شکار ہیں. اللہ کا حق خوب ادا کر رہے ہیں لیکن بندے کا حق وہ ادا نہیں کرتے. قرض کے معاملات دیکھیے، قرض کے معاملات یہ بندوں سے متعلق ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ سخت وعید ہے. شہید کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے سوائے قرض کے. لیکن قرض کے معاملات دیکھیے، اللہ کے حق کو انسان نے مقدم کر لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بندوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، پڑوسیوں کے حق کے تعلق سے بھی انسان کیا یہ غافل ہے، اس کی اولویات میں نہیں ہے، اس کی ترجیحات میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس، مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے بتایا کہ یہ مفلس ہے جس کے پاس مال ہو متاع نہ ہو. اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ نہیں، قیامت کے دن آئے گا اور فلاں کو گالی دیا ہوگا، فلاں کا حق کھایا ہوگا، پڑوسی کا حق نے دیا ہوگا، فلاں کو برا بھلا کہا ہوگا، نیکیاں لے لی جائیں گی، اس کے گناہ اس پر کیا لا دیے گے، مفلس ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. یہ ہے تیسرا قاعدہ اس سلسلے میں کہ انسان اس چیز کو کیا یہ بندوں کے حق کو کیا یہ مقدم رکھے. اولویات ترجیحات کے سلسلے میں چوتھا قاعدہ یا چوتھی بات، بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک مصلحت، ایک فائدہ اپنے نفس کے ساتھ خاص ہے اور اسی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے مصلحت عامہ، عام لوگوں کا مسئلہ، عام لوگوں کی مصلحت، تو انسان اپنی ذاتی فائدے کو ترجیح نہ دے اس کے مقابلے میں عام لوگوں کے مقابلے میں، یعنی مصلحت عامہ کو مقدم کیا جائے گا مصلحت خاصہ پر. یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں عوام کا فائدہ ہے، امت کا فائدہ ہے، سارے لوگوں کا فائدہ ہے، اور انسان اپنی ذاتی بنا پر اس کو کیا یہ مؤخر کر دے، اپنے ذاتی فائدے کو کیا یہ مقدم کر دے. اس سلسلے میں امام شعبی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امام شعبی امام احمد بن حنبل سے کہ اے امام، خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا جس پر تمہیں اتنا مارا گیا، اگر تم یہ کہہ دیتے، کل زبان سے کہہ دیتی خلق قرآن کے مسئلے پر جو حاکم وقت چاہتا تھا تو تمہارے لیے جائز تھا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس آیت کے تحت کہ دل کے اندر تم اسے ناپسند کر بول دیتے لیکن تم دل سے اس کو کیا یہ مانتے کہ خلق قرآن میں جو حق ہے وہی ہے. امام احمد بن حنبل نے امام شعبی سے کہا کہ دروازہ کھولیے، اس پردے کے پیچھے دیکھیے، ہزاروں طلبہ میرے اس معاملے کو لے کر، میں جو کہتا ہوں، جو مسئلہ بیان کرتا ہوں، ہزار طلبہ کے قلم اور دوات اس مسئلے کو لکھنے کے لیے اور پورے عالم میں پھیلانے کے لیے تیار ہیں. میں اگر اپنی ذاتی مصلحت کو عوامی مصلحت پر ترجیح دے دیتا تو یہ علم، یہ حق اور یہ سلف کا منہج
وہ حق کہاں جاتا اس کا مجھے کیا یہ اندازہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیحات کے سلسلے میں یہ قاعدہ دیا کہ مصلحت خاصہ کو مقدم نہیں کیا جائے گا، مصلحت عامہ کو مقدم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں صحابی رسول خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ دیکھیے۔ قحط پڑا ہوا ہے، بھوکمری کا عالم ہے، 1000 اونٹ ان کے قافلے کے، ان کے تجارت کے آتے ہیں، مدینہ کے اندر آتے ہیں۔ سارے تاجر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں عثمان بن عفان اس پر کھجور ہے، کشمش ہے، سامان گئے، غلے ہیں۔ آتے ہیں تاجر کہ عثمان بن عفان بیچ دیجئے، ہم سے ڈبل میں بیچ دیجئے۔ کہا نہیں بیچنا نہیں ہے، کہا کہ 2 گنا نہیں دیتے، 5 گنے میں ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا نہیں 5 گنے میں بھی نہیں بیچوں گا میں۔ کہا 10 گنا دیتے ہیں، کہا 10 گنا دینے پر بھی میں یہ مال نہیں بیچوں گا، یہ مال میں نے بیچ دیا ہے۔ تاجر پریشان، تجار پریشان کہ مدینہ میں ہم ہی تاجر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں، پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ مال بیچ دیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ 1000 اونٹ، اس پر لدا ہوا سامان سارا کا سارا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی اگر میں اسے بیچ کر کما لوں تو یہ میرا ذاتی فائدہ ہوگا، لیکن اس کے اگر میں اسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں دے دوں تو اس کا مصلحت عام ہو جائے گی، اس کا فائدہ عام ہو جائے گا۔ یہ لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ قاعدہ دیا کہ ذاتی مفاد کو عوامی مفاد پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اس سلسلے میں ایک قاعدہ اور ہے جو ترجیحات کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ انسان ظاہری ٹیپ ٹاپ سے زیادہ مضمون اور جو اہم چیز ہے اس پر کیا ہے توجہ دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارا انسان اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر ہی کیا یہ سارا معاملہ ہے۔ یہ تو منافقین کے شیوا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ آپ دیکھیں گے ان کے جسموں کو تو آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بات کریں گے تو لوگ کیا یہ سنیں گے۔ یعنی آدمی اپنی باتوں پر، لفاظی پر زیادہ توجہ دیے، دل کی اصلاح سے اس کو کیا یہ کوئی مطلب نہیں ہے، دل کی اصلاح سے کوئی مطلب نہیں، حالانکہ اللہ کے یہاں اس دل ہی کا کیا یہ مقام ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ایک درخت پر کیا یہ چڑھے ہوئے، انتہائی نحیف تھے، کمزور تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب وہ درخت پر چڑھے تو ان کی جو پنڈلی تھی وہ نظر آنے لگی، ان کی پنڈلی نظر آئے۔ صحابہ کرام کیا یہ مسکرا دیے، ہنسنے لگے، ان کی پنڈلی کے نحیف ہونے کے، پتلے ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قاعدے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کو تم دیکھ کر، ان کے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر تم ہنستے ہو، حالانکہ یہ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ، پہاڑ سے بھی زیادہ کیا ہوں گے، وزنی ہوں گے۔ یعنی انسان کی ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ اس کے دل کے اندر حقیقی معنوں میں تقویٰ اور کیا یہ اخلاص کیا ہوئی نہ۔ لہذا اور بہت ساری مثالیں اس کی کیا یہ معلوم ہے، لیکن انسان اپنی اولویات کے اندر اس چیز کو پیچھے رکھے ہوئے ہے۔ آدمی ظاہری شکل و صورت پر کیا یہ ظاہری شکل و صورت پر زیادہ اعتبار کر۔ نکاح کے معاملات کیا یہ دیکھ لیجیے، نکاح کے معاملات دیکھ لیجیے، معاشرے کی ایک تلخ سچائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تنکح المرأة لمالها وجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، دین والی کو کیا یہ ترجیح دے، اور ہم کیا ترجیح دے رہے ہیں؟ تقوی والی کو ترجیح دو، تربیت والی کو ترجیح دو، تمہارے مستقبل کی وہ ضمانت ہے، وہ بھی وہ اختیار ہے، لیکن ہم ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اسی کو کیا یہ مقدم کر رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے جو فساد ہے نکاحوں میں تاخیر کا جو فساد ہے وہ آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ عام ہے، اس پر بولنے کی، بات کرنے کی کیا یہ ضرورت نہیں۔ یہاں بھی ترجیحات اور اولویات میں خلل کی بنا پر کیا یہ ایسا ہوا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اور بہت سے قواعد کیا یہ سلف نے کیا یہ بیان کیے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اولویات کو کس طریقے سے ہمارے اندر کیا یہ آنا چاہیے۔ سب سے پہلے وحی کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، صبر کی روشنی میں ہم ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کیا یہ مینیج کر سکتے ہیں اور ایک متوازن زندگی کیا یہ گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم ان اولویات کو نہیں سمجھیں گے تو یقیناً ہم دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کیا یہ خسارہ اٹھائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا یہ قول وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
وابتغ فیما آتاک اللہ، جو کچھ اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر رکھا ہے اس کو کیا یہ تلاش کرو، عبادت پر بھی توجہ دو، اللہ کے حقوق پر بھی توجہ دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اپنی دنیا کے جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھی تم کیا یہ فراموش کیا یہ مت کرو۔ توازن زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ترجیحات کو متعین کریں، اولویات کو کیا یہ متعین کریں، اپنی ذاتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اور امت کی سطح پر بھی اپنی اولویات کو کیا یہ متعین کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین کے حقیقی فہم کو اور اسی کے سمجھنے اور اسی مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔